بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ بخت نصر کافر تھا اور مشرق سے مغرب تک اس کی بادشاہت تھی، اور اس کی قوم بنی اسرائیل پر غالب ہوئی اور شہر بیت المقدس کو خراب کیا اور بہت کچھ توڑ ڈالا، اور بنی اسرائیل کو اس نے کافی تعداد میں مقید کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تو کافی مدت کے بعد اس شہر کی طرف گئے، تو انہوں نے وہاں جا کر اس شہر کو خراب و ویران دیکھا، بہت ہی تعجب و تأسف کیا، اور پھر یہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ یہ شہر پھر کیوں کر آباد کرے گا، یہ بات وہ اپنے دل میں کہہ رہے تھے کہ اتنے میں خدا کے حکم سے وہیں ان کی جان قبض ہوئی۔ پھر 100 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور پھر انہوں نے اس شہر کو آباد دیکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 259، ترجمہ: کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ تو اس شخص نے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی، میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول پڑا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ایک تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ بخت نصر ایک بادشاہ کافر تھا، وہ قوم بنی اسرائیل پر غالب آ گیا اور اس نے شہر بیت المقدس کو خراب کیا اور تمام لوگوں کو قیدی بنا کر پکڑ لیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا، اور وہ بغیر تبلیغ اس شہر بیت المقدس سے گزرے تو اس کو دیکھا تو اتنا خوبصورت شہر کہ جس کو اس نے بری طرح خراب اور برباد کر دیا۔ کہا، یہ کیوں کر آباد ہوگا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ فوراً ان کی روح قبض ہو گئی، اور پھر وہ 100 برس کے بعد زندہ کیے گئے، یہاں تک کہ ان کا کھانا اور پینا بھی ان کے پاس ہی رکھا ہوا تھا، اور وہ جوں کا توں ہی تھا، کچھ خراب نہ ہوا، اور ان کی سواری کا گدھا مر کر اس کی ہڈیاں بھی ان کے قریب دھری تھیں، پھر ان کا گدھا بھی ان کے روبرو خدا کے حکم سے زندہ ہوا، اور اسی 100 برس میں بنی اسرائیل قید سے آزاد ہوئے، اور شہر بیت المقدس پھر آباد ہو گیا، اور انہوں نے زندہ ہو کر اس شہر کو آباد دیکھا۔ یہ دیکھ کر فوراً سجدے میں گر پڑے اور استغفار کرتے رہے۔